دیبا مامی یہ سب چھوڑ، اب جلدی سے مجھے پیار کرو، میں دوپہر سے تڑپ رہی ہوں، جلدی میری آگ بجھا۔ اب اس کے بعد میں دیبا مامی کو بیڈ پر گرا کر شروع ہو گیا۔ مامی بھی پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی سو گیا۔ اگلی صبح میں اکھاڑے اور ناشتے سے جب فارغ ہوا تو میں نے مائرہ مامی کو اپنے پاس بلایا۔ مائرہ مامی کیا بات ہے، مجھے اس وقت کیوں بلایا؟ شیرو یہ سب کیا ہے مامی جی؟ مائرہ مامی کیا، کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ شیرو آپ سب جانتی ہیں میں پیسوں کی بات کر رہا ہوں جو دیبا مامی مجھے دے گئی ہے کل رات۔ مائرہ مامی دیکھ یہ ان کا فیصلہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، ویسے بھی یہ سب تیرا ہی تو ہے۔ اب آپریشن کا بہانہ بنایا تھا تو اس کے پیسے جو گھر سے ملے ان کا بھی تو کچھ کرنا تھا نا۔ اگر ایسے ہی گھر میں پڑے پڑے کبھی دلدار بھیا کے ہاتھ آ جاتے تو مشکل ہو جاتی۔ شیرو مگر میرا دل نہیں مانتا، یہ پیسے گھر میں کسی اور کام بھی تو آ سکتے ہیں۔ مائرہ مامی تو ایسا کر، یہ پیسے بینک میں جمع کروا دے، اگر کہیں ضرورت پڑی تو نکال لینا، ورنہ تم اپنے کسی کام میں لگا دینا۔ ویسے بھی اب تیرے کالج شروع ہو جائیں گے تو وہاں تجھے ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے گی۔ شیرو مگر مائرہ مامی اگر مگر چھوڑ اور ابھی جا کر بینک میں جمع کروا دے، یہاں پڑے کہیں کسی کی نظر پڑ گئی تو سب پھنس جائیں گے۔ مامی کی بات بھی صحیح تھی، اگر اماں کی نظر پڑ گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بھی مامی کی بات کو ٹھیک سمجھا اور پیسے لے کر بینک میں چلا گیا جو ٹاؤن میں تھا اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جو بابا نے کھلوا کر دیا تھا مجھے۔ بینک مینیجر نے مجھے اے ٹی ایم کارڈ لینے کا مشورہ بھی دے دیا اور میں نے اس کی بات مان لی۔ مجھے اسی وقت ایک فارم بھرنے کے بعد ایک اے ٹی ایم کارڈ مل گیا اور بینک سے فارغ ہو کر میں گھر آ گیا۔ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ روز رات کو مائرہ مامی یا دیبا مامی میرے پاس آ جاتی، درمیان میں کبھی کبھی میں تنزیلہ بھابی کے پاس بھی چکر لگا آتا تھا، مگر ہر روز نہیں جاتا تھا، مجھے پکڑے جانے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ 10 دن یوں ہی گزر گئے۔ اس دوران مہوش کے کالج شروع ہو گئے تھے، اس لیے وہ دوپہر یا شام میں تھوڑا سا وقت نکال کر مل لیتی تھی، مگر اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کر سکے۔ ایک دن مہوش نے بتایا کہ وہ کل شہر جا رہی ہے اور 10-15 دن وہ وہیں رکنے والے ہیں۔ ان کے چچا کے گھر کوئی پروگرام وغیرہ بھی تھا۔ شاید مہوش مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھی اور میں اسے سمجھا رہا تھا کہ تھوڑے دنوں کی تو بات ہے، ایسے دل چھوٹا نہ کرو۔ میں نے مہوش کو اپنا فون نمبر لکھ کر دے دیا تاکہ وہ ٹائم نکال کر کسی کے فون سے مجھے فون کر لے۔ اس کے بعد میں نے مہوش کو تھوڑا بہت پیار کیا اور وہ گھر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرا بھی دل مہوش کے دور جانے سے اداس ہو رہا تھا۔ شاید میں مہوش سے بہت پیار کرنے لگ گیا تھا، وہ پہلی بار مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ حالانکہ پیپر اور کشتی کے پریکٹس کے وقت ہم کتنے ہی دن ملے نہیں تھے، مگر پھر بھی پتہ تھا کہ وہ آس پاس ہے۔ اب جب وہ اتنے دنوں کے لیے شہر جا رہی ہے تو دل میں بہت بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں مہوش سے مل کر اداس من سے گھر آ گیا۔ میری شکل سے مائرہ مامی نے اندازہ لگا لیا اور میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے میں آ گئی۔ مائرہ مامی کیا ہوا، ایسے منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ شیرو مامی وہ مہوش۔ مائرہ مامی کیا ہوا، جھگڑا ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ شیرو نہیں نہیں، وہ مہوش شہر جا رہی ہے، وہ بھی 15 دنوں کے لیے اپنے چچا کے پاس۔ مائرہ مامی ہائے رے میرے مجنوں، بس اتنی سی بات پہ منہ لٹکا لیا ہے، میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ شیرو مامی جی میرا دل اس کے دور جانے سے اداس ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مائرہ مامی ارے بدھو، اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی؟ اس کی بھی زندگی ہے، رشتے ناتے ہیں۔ شیرو پتہ نہیں مامی، مگر وہ بھی رو رہی تھی، اسے تو میں سمجھا کر آ گیا ہوں، مگر اب میرا بھی وہی حال ہے۔ مائرہ مامی ہم تو دونوں لیلا مجنوں کا ایک ہی حال ہے، کوئی بات نہیں تو فکر مت کر، جیسے ہی مہوش واپس آئے گی میں باجی سے بات کروں گی تیرے اور مہوش کے بارے میں، مگر صاف صاف سن لے ابھی شادی نہیں ہوگی، پہلے تو اپنی اسٹڈی پوری کرے گا۔ شیرو سچ؟ او میری پیاری مامی، اتنا کہہ کر میں مامی کے گلے لگ گیا۔ مائرہ مامی ہٹ، بڑے بے وفا ہو تم تو،
ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری کو لانا چاہتے ہو اور میرے ہی ہاتھوں میری سوتن لانا چاہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مامی میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی، اس لیے میں نے بھی ان کو چھیڑنے لگا۔ شیرو، ایک نہیں میرے پاس دو دو بیویاں ہیں اور اب تیسری بھی آ جائے گی، مگر آپ کیوں فکر کرتی ہو؟ میں آپ کا پیٹ بھرتا رہوں گا۔ ماہرہ مامی، ہٹ بے شرم، انہوں نے مجھے کس کیا، تھوڑی دیر میں ہی مامی نے میرا موڈ ٹھیک کر دیا تھا۔ سچ میں مامی بہت اچھی تھی، میری ہر مشکل چٹکی میں حل کر دیتی تھی۔ اب تو مہوش سے میرے رشتے کا انہوں نے بول دیا تھا، جس سے میرے اندر کی ساری ٹینشن دور ہو گئی اور میں موڈ فریش کر کے راجو کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد کھیتوں میں رات کو کھانے کے ٹیبل پر بابا نے سب کو بتایا کہ اگلے ہفتے کا انہوں نے اپنا اور اماں کا ٹکٹ بک کروا دیا ہے اور وہ دونوں اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں اس دن اس نجومی نے بتایا تھا۔ اماں کو بابا نے بتایا کہ ان کو 5 دن لگیں گے وہاں۔ دلدار ماما، اے کاش کہ بھابھی کی مراد پوری ہو جائے۔ بختیار ماما، بھابھی میرا دل کہتا ہے اس بار آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ دیبا مامی، ہاں بھاجی، میرا بھی دل کہتا ہے جلدی ہی آپ کی مراد پوری ہوگی۔ مائرہ مامی، باجی ہمیشہ خوش رہے۔ نائلہ مامی، تم سب کا پیار دیکھ کر مجھے بھی لگتا ہے ہماری مراد ضرور پوری ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کو مائرہ مامی میرے پاس آئیں، مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ شیرو، کیا بات ہے مامی جی، آپ کس فکر میں ڈوبی ہیں؟ مائرہ مامی، مجھے باجی کی فکر ہو رہی ہے۔ شیرو، وہ اندر سے پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہیں، اور اگر اس بار بھی وہ ماں نہ بنی تو پتہ نہیں وہ خود کو کیسے سنبھالیں گی۔ میں نے تو کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ تو یہی کہتی ہے کہ انہیں قدرت پر بھروسہ ہے۔ مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ باجی کب کی ماں بن چکی ہوتی۔ ظاہر ہے بھیا باجی دونوں میں سے کسی ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی جو اب تک باجی ماں نہیں بنی۔ شیرو، یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات سے مجھے بھی اماں کی فکر ہونے لگی ہے۔ مائرہ مامی اور میں دونوں اماں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ آج دونوں میں سے کسی کا دل نہیں ہوا گیم کرنے کا۔ کبھی کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر دل کی باتیں کرنے میں بھی جو سکھ ملتا ہے وہ بھی الگ احساس دلاتا ہے۔ خیر، اس دن کے بعد نائلہ مامی خوشی خوشی جانے کی تیاریوں میں لگ گئی اور میں بھی اپنی دنیا میں مست تھا۔ کرتے کرتے ہفتہ بھی گزر گیا۔ جس دن کی نائلہ مامی اور سرور ماما کی گاڑی کی بکنگ تھی، اس سے ایک دن پہلے شام کو سرور ماما تھکے ہارے گھر آئے۔ نائلہ مامی، کیا ہوا، آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سرور ماما، کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ میں نے سوچا تھا کل تمہارے ساتھ وہاں پر جاؤں گا اور ادھر نئی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ نائلہ مامی، کیا ہوا، آپ صاف صاف بتائیں۔ سرور ماما، وہ جرگے کے کام کاج کی وجہ سے کسی نے شکایت کر دی ہے اور ہمیں عدالت میں پیش ہونے کو کہا گیا ہے۔ پرسوں مجھے بھی جانا ہوگا، اگر نہ حاضر ہوئے تو پولیس لینے آ جائے گی۔ نائلہ مامی، ہائے، تو ہم رہنے دیتے ہیں سفر پر جانا، آپ پہلے عدالت کا کام دیکھیں، سفر پر پھر کبھی چلے جائیں گے، شاید ابھی وقت نہیں ہے۔ سرور ماما، نہیں نہیں، تم مایوس مت ہو، ایسا کرو تم شیرو کے ساتھ چلی جاؤ۔ نائلہ مامی، نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، نجومی صاحب نے کہا تھا کہ اس سفر پر جانے کے لیے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ سرور ماما، بچوں جیسی بات مت کرو نائلہ، میں ابھی نہیں جا پاؤں گا، اور پھر کچھ دنوں بعد اس علاقے میں برف باری شروع ہو جائے گی۔